السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی ایک طرف تو ذہنی تناؤ سے، مینٹل ٹینشن سے پاک ہو، تو دوسری طرف آنریبل بھی ہو، باعزت بھی، باوقار بھی ہو۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہمیں حاصل ہو جائیں، اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار کہ جو میرے اور آپ کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے ممکن بھی ہو، تو آئیے چلتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکے گا۔ اور اس کو پہلا اس کا سیگمنٹ ہے کہ ایک آنریبل لائف جو ہے، باوقار زندگی انسان کیسے گزار سکتا ہے۔ تو صرف 5 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ انٹیگریٹی۔ یہ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ الائن ایکشنز ود ویلیوز اینڈ پرنسپلز۔ جو کام ہم کرتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، وہ اصولوں کے اور اقدار کے تحت ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس ترازو میں تولنا ہے، کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ترازو میں تولنا ہے کہ بھئی وہ اصولوں اور اقدار کے مطابق ہو۔ ہم یاد رکھیں کہ ہم پہلے سیگمنٹ میں، پہلے حصے میں یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو آنریبل یا باوقار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات ہے آتھینٹسٹی۔ یہ آتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے؟ بی جینون، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹرو ٹو ون سیلف۔ یہ جینون کا کیا مطلب ہے؟ جینون کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ ہو کہ اندر سے اور ہوں، باہر سے اور ہوں، تو یہ جینون ہو جائے گا۔ جینون، ٹرانسپیرنٹ۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کہ جو باصول آدمی ہے، درست آدمی ہے، باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے لوگوں سے اپنے معاملات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کے سامنے اپنے سارے معاملات کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن پردہ داری وہ کام لے رہا ہوتا ہے بندہ، اسے بہت محنت کرنا پڑتی ہے کہ جو 2 نمبر کام کر رہا ہو۔ بی جینون، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹرو ٹو ون سیلف۔ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ساتھ سچ بولیں، ٹرو ٹو ون سیلف، اسپیک دا ٹروتھ ود یور سیلف۔ تو یہ دوسرا اصول ہے 5 اصولوں میں سے کہ ایک انسان کیسے اپنی لائف کو بہت ہی آنریبل یا باوقار بنا سکتا ہے۔ تیسری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی، یعنی احتساب، خود احتسابی۔ وہ کیسے ہوگا؟ ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور ایکشنز اینڈ ڈیسیژنز۔ جو کام آپ نے کیے، جو فیصلے آپ نے کیے، اس کا نتیجہ اگر اچھا نہیں بھی آئے تو بھی اس کی ذمہ داری قبول کریں، اس سے بھاگیں نہیں۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اور چوتھا اصول ہے ایک باوقار زندگی کا، ریسپیکٹ، عزت۔ ٹریٹ ادرز ود ڈگنیٹی اینڈ کمپیشن۔ لوگوں کے ساتھ عزت اور وقار میں اور قدر رحم دلی میں ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔
ان کو عزت بھی دینی ہے، اور کچھ رحم دلی کا جو کائنڈ ہارٹیڈنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ہو۔ پانچواں اور آخری اصول جو ہے ایک باوقار زندگی کا، وہ یہ ہے امپیتھی۔ یہ کیا ہوا؟ انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوز۔ امپیتھی کا مطلب تو یہ نا کہ دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ یار اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میری کیا محسوسات ہوتی، میں کیا سوچ رہا ہوتا، کیا کر رہا ہوتا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کا نقطہ نظر آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ اس کے نقطہ نظر کو اکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، سمجھیں اور اپریشیٹ کریں اس کے نقطہ نظر کو۔ اگر وہ آپ سے متفق نہیں بھی ہے، اگر اس کا نقطہ نظر، اس کی رائے آپ سے بالکل ڈیفرنٹ بھی ہو، تو یہ پانچ باتیں ہیں جو آپ کو انسان کو، مجھے اور آپ کو، جو عمل کرے گا ان پہ، یونیورسلی ہمیں ایک آنریبل باوقار انسان بناتی ہیں۔ اگلا ہم لیتے ہیں کہ سٹریس فری لائف جو ہے، ذہنی تناؤ سے پاک جو زندگی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ صرف پانچ باتیں یہاں بھی آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات ہے مائنڈ فلنس۔ مائنڈ فلنس کیا ہوتا ہے؟ فوکس آن دا پریزنٹ مومنٹ۔ دیکھیں ماضی جو ہے نا، ہم سب کا ایک ماضی ہے، ہم سب کا ایک مستقبل ہے، ہم سب کا ایک حال ہے۔ ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں پچھتاوا رہتا ہے، ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو ہم کہہ لیں کہ بہت پسند کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دور پھر لوٹ آئے، لیکن لوٹے گا نہیں۔ ماضی سے سبق سیکھیں، پھر ماضی کو جانے دیں، ماضی میں نہیں رہنا، نہ ماضی کے پچھتاووں میں، نہ ماضی کے اچھی چیزوں میں، ماضی میں نہیں رہنا، ماضی سے سبق سیکھیں، اس کو جانے دیں۔ مستقبل کے بارے میں اندیشے اور وسوسے اختیار نہ کریں۔ مستقبل کے بارے میں جو اچھی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں، جو تیاری آپ کر سکتے ہیں، کریں، اس کو جانے دیں۔ اپنے حال کے اندر رہیں، رہتے تو ہم حال میں ہی ہیں، لیکن ذہنی طور پہ مینٹلی ہمیں اپنے حال کے اندر جینا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہوا ایک انسان کا پہلی بات کہ جی فوکس آن دا پریزنٹ مومنٹ، لمحہ موجود پہ پر ساری توجہ مرکوز کر لیں۔ دوسری بات ہے سیلف کیئر، پرائرٹائز فزیکل، ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ۔ آپ پرائرٹائز کریں، یعنی ترجیح رکھیں، ٹاپ پرائرٹی بنیں کس چیز کو؟ اپنی جسمانی، اپنی جذباتی اور ذہنی آسودگی کو، ویل بینگ کو، صحت کو، اپنی جسمانی صحت کو، اپنی ایموشنل ہیلتھ کو، اپنی نفسیاتی یا ذہنی ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی دیں۔ تو یہ ہے کہ سیلف کیئر کرنی ہے۔ ہم 5 اصول صرف بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ باؤنڈریز، سیٹ ریئلسٹک لمٹس ود ادرس، سیٹ ریئلسٹک ہیلدی ریزنیبل باؤنڈریز، کہ بھئی یہ حدود و قیود ہیں، آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے۔ ہم باؤنڈری سیٹ کریں گے، ہم نے باؤنڈریز کو انفورس کرنا ہے، پولائٹلی بٹ فرملی، شائستگی سے مگر پختگی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی؟ اور دوسروں کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور چوتھی بات کون سی ہے؟ گریٹیٹیوڈ، کلٹیویٹ اپریسیشن فار لائف's blessings، کلٹیویٹ اپریسیشن فار لائف's blessings، کہ جو اللہ نے ہمیں اچھی چیز دی ہے، وہ چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور جن لوگوں نے
آپ کی لائف کے اندر ذرا بھی بہتری کا سبب بنے ہیں ان کا شکر گزار رہیں، اور اپنے والدین کے بہت شکر گزار رہیں۔ اور پانچواں اور آخری اصول جو ہے اسٹریس فری لائف کا، وہ ہے ایمبریس منیملزم اینڈ کلیئرٹی۔ کم سے کم پیسوں میں کم پہ گزارا کریں، مگر کلیئرٹی بھی ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ دو دو چار کی طرح، یا بہت حد تک کلیئر آپ کو پتہ ہو کہ بھئی آپ کے معاملات کیا ہیں، آپ نے کس سمت میں جانا ہے۔ پانچ اصول بیان کیے آنریبل لائف کے، پانچ اصول بیان کیے اسٹریس فری لائف کے، اور اب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہیبٹس ہیں، بڑی اہم ہیں۔ صرف پانچ ہیں۔ پہلی ہے میڈیٹیشن اینڈ ریفلیکشن، کہ کچھ مراقبہ کیے کریں تھوڑی دیر کے لیے صبح، تھوڑی دیر کے لیے شام۔ اور ریفلیکشن ہے، ریفلیکشن ہے کہ پلٹ کے دیکھیں بھئی آپ نے وقت کیسے گزارا، دن صبح سے شام تک کیا، شام سے صبح تک کیا، کیا کیا کیا، جو کیا وہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور کیا اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے میں آپ تاکہ بہتر غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں، اور جو درست کام ہوئے ہیں درست انداز کے اندر ان کو آپ اپنا لیں پرماننٹلی۔ دوسرا کیا ہے کہ ہیلدی ہیبٹس، صحت مندانہ عادات کو اپنائیں، جیسے نیند پوری کریں اور نیوٹریشن پوری کرنے کا بندوبست کریں، کوشش کرتے رہیں، ایکسرسائز کریں۔ اور تیسرا کیا ہے میننگ فل ریلیشن شپس، کہ با مقصد تعلقات بنائیں۔ چوتھا کیا ہے پرپز فل ورک اینڈ ہابیز، کہ با مقصد کام کریں، با مقصد جو ہے اپنے مشاغل ہابیز کو بنائیں۔ اور پانچواں کیا ہے کانٹینیوس لرننگ اینڈ گروتھ، مسلسل سیکھتے رہیں، اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ان کو سیکھتے رہیں۔ آگے کچھ انسپائریشنل کوٹس ہیں، صرف 3 ہیں۔ پہلا کیا ہے دا بیسٹ وے ٹو فائنڈ انر پیس از ٹو فرنش یور سول ود لو، کمپیشن اینڈ انٹیگریٹی، کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی سکون پا سکیں تو اپنی روح کو محبت سے، رحم دلی سے اور آنیسٹی سے آپ ڈیکوریٹ کر لیں۔ دوسرا انسپائریشنل کوٹ ہے کہ اسٹریس از ناٹ وٹ ہیپنس ٹو اس بٹ ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو اٹ۔ یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ ان چیزوں کا نام نہیں کہ جو ہم سے واقع ہوئی ہیں، جو ہمارے ساتھ پیش آئی ہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نام ہے کہ جس طرح سے ہم نے رد عمل دیا۔ اور تیسرا کیا ہے آنر از دا فاؤنڈیشن آف کیریکٹر، کہ جو آنر ہے، عزت ہے، وہ فاؤنڈیشن آف کیریکٹر ہے، کیریکٹر کی بنیاد ہے۔ کچھ ایڈیشنل یا اضافی ٹپس ہیں، صرف 5 ہیں۔ پریکٹس سیلف کمپیشن اینڈ فرگیونیس، اپنے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، اپنی ناکامی، اپنا سیٹ بیک، اپنا گرنا، اپنا جو ہے وہ کرنا، سٹمبل کرنا، یہ آپ رحم دلی کے ساتھ اپنے بہت ہی ہارشلی کرٹیسائز اپنے آپ کو نہ کریں، رحم دلی کے ساتھ اور اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ سے رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسرا سیٹ ریئلسٹک گولز اینڈ پرائرٹیز، کہ بھئی آپ کے جو گولز ہیں، اہداف ہیں اور ٹارگٹس ہیں، اور آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ ریئلسٹک ہوں، حقیقت پسندانہ ہوں۔ تیسرا کیا ہے کلٹیویٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ، کہ آپ کا جو ذہن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہو۔ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے بھئی اگر ٹھوکر لگی ہے، گرے ہیں، نقصان ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، کوئی ہرڈل آئی ہے، رکاوٹ آئی ہے، کوئی بندہ آپ کے کام میں رکھنے ڈال رہا ہے، تو آپ اس سے سیکھ پا نہ ہو جائیں، بلکہ آپ اس کو لرننگ اپرچونٹی کے طور پہ لیں۔ اور پھر اگلا کیا ہے تیسری جو ایڈیشنل یا اضافی ٹپ ہے وہ ہے تیسری تو ہو گئی نا، اور چوتھی کیا ہے انگیج ان ایکٹیویٹیز دیٹ برنگ جوائے اینڈ فلفلمنٹ،
آپ ایسی سرگرمیوں کے اندر کہہ لیں کہ بزی رہیں کہ جو آپ کو انجوائے جن سے آپ کر سکیں اور جن سے آپ سمجھیں کہ بھئی جو آپ کو تکمیل دیتی ہیں۔ پانچویں اور آخری جو ہے اضافی ٹپ یہ ہے کہ سیک سپورٹ فرام لوڈ ونس، مینٹورز اینڈ پروفیشنل۔ آپ مدد حاصل کریں کس سے؟ اپنے پیاروں سے، اور کس سے؟ کہ جو مینٹور ہے، جو آپ کا کوچ ہے، اور کس سے؟ کہ جو پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کا گائیڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 اضافی ٹپس تھیں، اور یاد رکھیں لیونگ این آنریبل اینڈ اسٹریس فری لائف از اے جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن، کہ ایک آنریبل اور ذہنی تناؤ سے پاک زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک سفر ہے، وہ ایک منزل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسلسل کرنا ہے، یہ ایک دن کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے اب آپ کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو روز بروز انہی باتوں پہ عمل کرنا ہے جن باتوں کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو انتہائی مفید ہے، اور انتہائی مفید ہے، آپ یقین کیجئے، میری ذات کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے۔ اجازت دیجیے